السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ ایک شخص نے ایک زمین غصب کرنے کے بعد اس نے دوسرے شخص کو دے دی کہ تم اس زمین پر فیکٹری بنا لو، بقیہ اس کے مالکان کو میں خود ہی روک لوں گا۔ دوسرے شخص نے اس پر فیکٹری بنا لی۔ اب جو ملازمین تھے وہ اس مقصوبہ جگہ جس پر فیکٹری بنی تھی اس کے اوپر 3 ماہ سے نمازیں باجماعت ادا کر رہے تھے۔ اب انہیں پتہ چلا کہ یہ زمین تو غصب شدہ تھی، تو جو انہوں نے 3 ماہ سے یہاں نمازیں باجماعت ادا کیں، ان نمازوں کا کیا حکم ہے اور کیا ان نمازوں کا اعادہ بھی کیا جائے گا؟ اور تیسرا سوال یہ تھا کہ کیا وہ آئندہ جو ہے اس غصب شدہ زمین پر جو ملازمین ہیں فیکٹری کے، وہ نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں ادا کر سکتے؟ اس حوالے سے شرعی رہنمائی عطا فرمائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سلسلے میں حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین مغصوب یعنی غصب شدہ زمین میں یا پرائی کھیت میں جس میں زراعت موجود ہو، اس میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ ایسے ہی فتاوی مرکزی تربیت یافتہ جلد اول مکروہات کے بیان میں ہے کہ غصب شدہ زمین میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی یعنی کراہت کے ساتھ نماز ادا ہوگی اور اس کا اعادہ کرنا واجب ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فتاوی رضویہ کی 3 جلد میں ایک سوال ہوتا ہے کہ چوری کا کپڑا پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تو آپ کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ چوری کا کپڑا پہن کر نماز پڑھنے سے اگرچہ فرض ادا ہو جائے گا، لیکن پھر سے دوسرا نیا کپڑا پہن کر اس نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ تو جیسے کہ اور پھر بعد میں لکھا ہے جیسے کہ مغصوب شدہ زمین میں، غصب شدہ زمین میں نماز پڑھنا۔ تو اب جتنی نمازیں ان لوگوں نے غصب شدہ زمین پر ادا کی ہیں ان کا اعادہ کرنا واجب ہے، اس لیے کہ نماز مکروہ تحریمی ہوئی، اور جو نماز مکروہ تحریمی ادا کی جاتی ہے اس کا اعادہ کرنا واجب ہوتا ہے۔ اور اب جب ان کو معلوم ہو گیا ہے کہ یہ زمین غصب شدہ ہے، چھینی ہوئی زمین ہے، تو اب ان کے لیے یہ جائز نہیں ہوگا کہ جان بوجھ کر آئندہ اس پر پھر سے نماز پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔